مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا، دولت حاصل کرتے کرتے محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنی، بال بچے، گھر بار، مکان، اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر دیکھیں تو ہمارا بہت سا روحانی، فکری اور ذہنی نقصان ہو چکا ہو۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو الحمدللہ مقصود نہیں دولت کو بناتے، جن کا مقصود رزق حلال ضرور ہے لیکن وہ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے، صرف دولت کی ہو کے زندہ نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے بن کے زندہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ دولت کی طرف جتنی زیادہ ہماری توجہ ہو گئی ہے اور مال کی جانب جتنا زیادہ ہمارا ذہن ہو گیا، سارے رشتے مال میں تلنے لگ گئے، ہر چیز کو اسی عینک سے دیکھا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اولاد بھی تمہاری ہے، مال بھی تمہارا ہی ہے، رہے گا بھی تمہارے پاس، لیکن اس کی موجودگی میں غافل نہ ہو جانا، غافلوں جیسی زندگی نہ بتانا۔ جو لوگ سڑک کو منزل بنا لیتے ہیں وہ رستے میں رہ جاتے ہیں۔ سڑک جو ہوتی ہے وہ راستہ ہوتی ہے، منزل نہیں ہوتی۔ یہ جو رزق ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ تو سارا رستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، کہ تھوڑا سا رزق حلال کمائیں، کمر سیدھی ہو جائے اور پھر ہم اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ ہم رزق حلال کمائیں تاکہ ہم ہاتھ پھیلانے سے بچیں اور ہم اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال کریں، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پیش کریں۔ یہ مقصود تھا، یہ منزل نہیں، یہ تو صرف ایک رستہ تھا۔ ہم نے اب کیا کیا ہے کہ یہی چیز ہماری منزل بن کے رہ گئی ہے۔ رات پیسے گننا، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دینا، پیسوں میں رشتوں کو تولنا، پیسے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ہر وقت لگائے رکھنا، الجھ کے رہ گئے ہیں لوگ، الجھ کے، اور پھر کوئی بندہ جیت نہیں رہا۔ ہمارے دادا بھی یہی کہتے تھے کہ کچھ پیسے کمانے ہیں تاکہ بچے پال لوں، یہ کہتے کہتے چلے گئے۔ ہمارے ابا بھی یہی کہتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے بھی یہی بولنی شروع کر دی ہے، تو جیتا تو کوئی بھی نہیں، جیتا تو کوئی بھی نہیں۔ مال کو ضرور حاصل کریں۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مینا کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا جو لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، لاکھوں کا، دیناروں کا کاروبار کرتا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس کے دل پہ نظر ڈالی، لاکھوں کا کام کرتا تھا پر اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہر وقت اس کا دل اپنے مالک کی یاد میں مصروف تھا، ہر وقت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا شروع میں اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ دیکھو یہ شخص کیا کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، ایک اور رنگ میں نے دیکھا کہ وہ کما رہا تھا، اور پھر اختتام حج پہ میں نے دیکھا کہ جو کمایا تھا سارا اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا تھا۔ آپ اور میں، ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دولت میں الجھ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا، ہم سنتے تھے جب کوئی آدمی جانے لگتا تھا نا پردیس پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2 4 5 سال لگا کے آؤں گا، واپس آ کے پھر یہاں میں نے کوئی کام کرنا ہے، تھوڑے سے پیسے کماؤں تاکہ یہاں نہ پھر میرا سلسلہ کوئی بن جائے۔ وہ 3 سال لگانے گئے تھے پر 30 گزر گئے ہیں، لوٹ کے واپس کوئی نہیں آئے۔ وہ 4 سال کا کہہ کے گئے تھے پر سال 40 ہو گئے، لوٹے نہیں۔ کیوں نہیں لوٹے؟ اس لیے کہ پہلے مفاد چھوٹا تھا، خیال یہ تھا کہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، بچوں کا خرچہ چلنے لگ جائے، فیسیں پوری ہونے لگ جائیں، اور مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے تو بس پھر میں کامیاب ہوں۔ یہ طے کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد پھر جب باہر گئے تو خیال آیا کہ نہیں، صرف پنکھے کا نہیں، اے سی کا بل بھی دینا پڑے گا۔ پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو خیال آیا کہ چھوٹی گاڑی پہ گزارا نہیں ہوتا، بڑی گاڑی نہ لے لیں۔ پھر خیال آیا کہ بڑی گاڑی لی ہے تو یہ تو اندر کھڑی نہیں ہوتی،
सामने वाला प्लाट मिल जाए तो ज़रा गिराज अच्छा बन जाएगा। फिर उलझते उलझते उलझ गए दोस्तों। फिर ना मालिक हकीकी की जानिब वो नज़र जो हमारी होनी चाहिए थी ना रही। ज़ौक़ से नमाज पढ़ते थे, फिर हमारी नमाजें मुख्तसर हो गई। हम सवेरे उठ के ज़ौक़ से कुरान पाक पढ़ते थे, फिर वो वक्त भी हमारा दफ्तर की तैयारी में लग गया। रात दुरूद शरीफ पढ़ते थे, लेकिन वो भी सारा हमारा हिसाब किताब में वक्त गुजर गया। हमने ये समझा ही नहीं कि दौलत कारखाना नहीं देता, दौलत सेठ साहब नहीं देते, दौलत आपको आपकी फैक्ट्री नहीं देती, देने वाले तो रब करीम की ज़ात है। तो जहां से आना था वहां तवज्जो देनी चाहिए थी कि जहां सिर्फ एक सबब था, जरिया था। हजरत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे सूफिया में एक लफ्ज़ बोला जाता है फ़क्र बूज़र, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के तरीके पे चलते हैं। एक लफ्ज़ बोला जाता है फ़क्र बूज़र। कुछ लोग फ़क्र बूज़र के कायल थे, इसी मिजाज के कायल थे हज़रत सैयदना अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला। उनके ज़हन में एक बात बैठ गई थी कि यार देने वाला अल्लाह है, देने वाला, इज़्ज़त भी अल्लाह देगा, रिस्क भी अल्लाह देगा। बल्कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तो हदीस लिखी है, आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बंदों से इज़्ज़त तलाश की रब उसे रुसवा कर देगा। जो सियासत करके इज़्ज़त हासिल करना चाहता है, जो इस तरह का माहौल बनाता है कि मैं कोई ऐसे काम करूं कि लोग मेरी वाह वाह करें, लोगों से इज़्ज़त का हुसूल करने वाले को रुसवा कर दिया जाता है। इज़्ज़त दरअसल वही है जो रब करीम अता फरमाता है। मेरे अजीज दोस्तों, आप अपनी तवज्जो, दिल की तवज्जो, रूह की तवज्जो अपने मालिक की जानिब जब कर लेते हैं, गफलत का फंदा उतार देते हैं और हर वक्त गलबा रखना पैसों का, हर वक्त उसी में सोचना, उसी में महव हो जाना, फिर आपका ज़हनी नुकसान होता है। फिर आपकी रूह जो होती है वो बेचैन रहने लगती है। फिर ऐसे भी गरीब देखे जिनके पास पैसे हैं, पैसों के अलावा कोई शय भी नहीं। फिर ऐसे भी तंगदस्त देखे कि जिनके पास जायदादें बड़ी हैं पर उनके पास रात को सुकून से सोने के लिए वक्त कोई नहीं। अजीज़ भाई, हज़रत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हो गई हज़रत हरम बिन हयान के साथ। ये भी ताबी हैं। तो हज़रत हरम बिन हयान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये ना हम तो खैर बड़ी सारी बातें सुनते हैं तो नसीहत नहीं ना हासिल करते, वैसे भी ये दौर तकरीरें करने, तकरीरें सुनने का है। जो अमल करने वाले लोग थे उनका क्या तरीका था कि वो एक दो जुमले काफ़ी था। इल्म बस करी ओ यार, ओ एक को यरफ तेनू दरकार। जुमला एक भी तेरे लिए काफ़ी है, लेकिन शर्त यह कि तू अमल का इरादा रखता हो, तेरा ख्याल हो कि अमल करना है। वो लोग ना मुख्तसर सी बातें करते, मुख्तसर सी नसीहतें करते, लेकिन वो अक्स जल्दी करते, उसमें से अपने लिए खैर जल्दी तलाश करते। हज़रत हरम बिन हयान की मुलाकात हुई हज़रत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। तो हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं, मैंने अर्ज़ की हुजूर, मैं किसी मुल्क में जाके रहना चाहता हूँ, कहीं सुकूनत इख्तियार करना चाहता हूँ, यहाँ से हिजरत करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई आप मशवरा दे, मैं कहाँ जाऊँ। तो फरमाते हैं कि मैंने जब ये सवाल किया तो हज़रत वैसे करनी ने मुझे इशारा दिया, फरमाने लगे मुल्क शाम चला जा। कहते मैंने अगला सवाल किया, हुजूर वहाँ जाके कारोबार क्या करूँगा, रहूँगा कैसे, खाऊँगा कहाँ से। तो फरमाते हैं हज़रत वैसे करनी ने रुमाल उठाया, कंधे पे रखा और चलने लगे। मैंने कहा हुजूर आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तो फरमाने लगे जिस दिल को अभी तक यही यकीन नहीं आया कि रोज़ी कौन देता है, उसे मैं नसीहत क्या करूँ। मैं तुझे नसीहत करूं जिसे आज तक यही नहीं पता कि रोजी कौन देता है। तू अभी तक अपने दिल को पक्का ही नहीं कर पाया कि रोजी रब देता है। ओ खुदा के बंदे, क्या नसीहत करूं तुझे, तो अभी तक यहां अड़ा हुआ है। तेरा जो तवक्कुल है वो मजबूत होना चाहिए, तेरा भरोसा अपने रब की जात। तू गाफिल हो गया अल्लाह से, तूने असबाब पर भरोसा सारा करना शुरू कर दिया। असबाब इख्तियार किए जाते हैं, भरोसा रब करीम पे किया जाता है। हमारी जो गफलत है ना, वो भला क्यों हुई है? वो इसलिए हुई है कि पैसे किसी को भी बुरे नहीं लगते। पता नहीं इनमें क्या कशिश है। ये ना आप किसी जगह भी इनका नाम ले लेते हैं, ये किसी जगह भी आ जाते हैं तो ये बुरे लगते ही नहीं। ये जनाब बड़ी बड़ी फ़कीरी का दावा करने वाले और लोगों को तरीक़त और तसव्वुफ़ का दर्स देने वाले, उनको भी अच्छे लगते हैं। ये तो जनाब जो लोगों को कह रहे हैं फ़कीर हो जाओ, फ़कीर हो जाओ, वो खुद अमीर होते जा रहे हैं।
یہ پتہ نہیں ان میں کیا ایسا خاص. ہمارے ایک استاد تھے تو مزاج میں بڑی ظرافت تھی، حالانکہ بڑے اللہ والے بندے تھے، تو بات بڑی وہ دل لگی کی کیا کرتے تھے. تو ایک دن ہم نے پوچھا استاد جی خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ملتے کم ہیں. ہمارا نا جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا، آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے، لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائیں نا تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا. حضور نے بھیجا، جزیہ لینے گئے یا مال غنیمت کا کچھ مال تھا، آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے. اب سب کو حصہ ملتا تھا، اس میں سے بدریوں کو زیادہ ملتا تھا، باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا. تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا ہے. تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا ہے؟ عرض کی حضور ہاں. فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں، دینے لگے ہیں. ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے. کرنی چاہیے، لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں، مال آ گیا ہے، لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے؟ حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے بیان کیا. حضور فرمانے لگے لوگو مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی، تم زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. خوف غریبی کا نہیں، خوف تمہارے مال کا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھی، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی. مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے. ہاں جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے، جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے، جہاں دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں تولنے لگتے ہیں. جہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا، پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے. حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے دولت مند ہونے کا، ڈر ہے دولت مند ہونے کا. یارو اپنے پیسوں سے ڈرا کرو، اپنی جائیدادوں سے ڈرا کرو، اپنے مال سے ڈرا کرو. وہ ہم نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کیے ان سے ڈرا کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ہمارے نا بچے بہت زیادہ آسانی مانگتے ہیں. اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں نا کہ اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بہتا ہے. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ان کا وجود اتنا آسانی کا ماحول لینا چاہتا ہے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں، لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی. کسی جگہ چند منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلاً کیا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ طبیعتوں میں تلخی. اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت، وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے. ذرا سی بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتے. تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے. آپ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کر دیں تو ہمیں بگڑا ہوا سمجھیں. ہماری طبیعت میں وہ آسانی ہے. یہ آسانیاں انسان کو پھر بڑے بڑے کام نہیں کرنے دیتی، پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے. پھر وہ کوئی کسی انقلابی تحریک کا کبھی حصہ نہیں بن سکتا. اگر وہ بڑی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا، کیونکہ طبیعت میں آسانی آ گئی. اس کا مزاج ہی نہیں. جس بندے کو گرمی زیادہ لگتی ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ سیٹھوں کے بیٹے، مالداروں کے بیٹے، پیروں کے بیٹے، بڑے بڑے جناب مشائخ کے صاحبزادگان الا ماشاء اللہ آگے نہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی نے رومال پکڑا ہے، دوسرے نے جوتا پکڑا ہے، تیسرا گاڑی کھول رہا ہے. جب آپ اس قدر زیادہ ان کو آسانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں
پھر ان کے لیے جہاد کرنا، میدان میں نکلنا ممکن نہیں رہتا، وہ عادی نہیں ہوتے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جہاد اس لیے کر لیا تھا، بچپن میں ہی 7-8 سال کی عمر تھی تو ماں 3 دن روزے رکھوایا کرتی تھی۔ وہ 3 دن روزے رکھتے تھے اور افطار کا وقت آتا تھا تو جو کچھ پکا ہوتا تھا وہ بھی اٹھا کے غریب اور مسکین کو دے دیا کرتے تھے۔ تو انہیں تو عادت تھی بچپن سے ہی۔ پھر اس لیے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کھانا نہیں پکا تو بچے نے موبائل توڑ دیا ہے، اس کی مرضی کا آج گھر کے اندر جو ہے وہ کھانے کا سامان موجود نہیں تھا تو اس نے ٹی وی توڑ دیا، اس طرح پھر نہیں ہوتا، پھر وہ گھر کا نقصان نہیں کرتا۔ ہمارے مزاج میں جو بے پناہ آسانی ہے، مرضی کا کھانا ہے، مرضی کا پہننا ہے۔ اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، اب ڈیزائن بدل جاتا ہے۔ اب وہ کہاں چونکوں میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو جوتیاں گانٹھا کرتے تھے، اب کہاں وہ وقت گیا کہ جب توڑے میں ڈال کے سارے گھر کے جوتے لے جائے جاتے تھے اور ان کو گانٹھا جاتا تھا۔ شادی کا موقع اور خاندان کی شادی کا موقع، لیکن گھر کے سب لوگ جوتا پالش کروا کے ڈالتے تھے، نیا نہیں خریدتے۔ اب تو جوتے پہننے کا موقع ہی نہیں آتا، اتنے جوتے پڑے ہوئے ہیں، کون سا چھوڑا جائے کون سا پہنا جائے۔ یہ تن آسانی ہے، یہ غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ غفلت میں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی نے نا آج موٹا گدا لا کے دیا، کہا حضور کی پشت اتھر پر نا میں موٹے بان کی چارپائی کے نشان دیکھتا ہوں، تو یہ گدا آج میرے کریم کے نیچے بچھاؤ، یہ بستر آرام دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میرا بھی بڑے دنوں سے خیال تھا، میں نے وہ ڈبل کر کے نا بچھا دیا، حضور نے آرام کیا، میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی۔ صبح محبوب تشریف لائے، فرمایا رات میرا بستر کس نے بچھایا تھا؟ عرض کی حضور میں نے بچھایا تھا۔ فرمایا اٹھا لو، آج کے بعد نہ بچھانا، مجھے تو نیند بڑی گہری آئی ہے، میرے کئی نفل رہ گئے۔ فرمایا میں تمہاری دنیا کے اندر آرام کرنے نہیں آیا، میں تو مسافر ہوں، اپنا وقت بتانے کے لیے آیا ہوں، تم نے یہ میرے لیے نیچے اتنا آرام دہ بستر کیوں بچھا دی؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان دے کر حضرت عمر جیسا بندہ رو پڑا جو مزاجن سخت مزاج ہے، اور عرض کی حضور یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کیسر و کسرا اللہ کے دشمن اتنی آسانیوں میں اور آپ اس حال میں؟ حضور نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ دنیا میں تھوڑی سی مشکل برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرمائے؟ فرمایا میں کوئی تمہاری دنیا سے کچھ حاصل کرنے نہیں آیا۔ میرے عزیز یہ نا تن آسانی سے تھوڑا بچیں۔ غفلت کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی مرضی کا کھانا ہے، اپنی مرضی کا، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کھانا پک جاتا تھا، کریم نے کبھی نہیں فرمایا مجھے ناپسند، کبھی طبیعت نہ چاہتی تو چھوڑ دیتے تھے، لیکن کبھی ہم نے عیب نکالتے نہیں دیکھا۔ بھائی تن آسانی ہمیں غافل کر رہی ہے، ہم سوتے ہی اس بستر میں جو سویرے آنکھ کھلنے نہیں دیتا، ہم نے اوڑھ ہی وہ والے بستر لیے ہیں، ہم نے کمرے اس طرح بند کیے ہیں کہ وہاں تو ہوا مشکل سے آتی، تو آواز کسی کی کیسے آئے گی؟ دادا آوازیں دیتے رہے، فجر کا وقت ہو گیا، والد کہتے رہے، مؤذن نے روز اذان پڑھی، پر چونکہ ہم نے کمرہ ہی بڑا آرام دہ بنایا تھا، ہم نے قریب کوئی چیز آنے نہیں دی۔ یہ تھوڑے دن پہلے ہمارے شہر کا واقعہ، ایک صاحب نے ضلع گجرانوالہ کے ایک گاؤں میں ایک صاحب نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب میں تمہیں روز منع کرتا ہوں کہ اذان پڑھا کرو، بعد میں نعت نہ پڑھا کرو، سونا ہوتا ہے، اذان ہو گئی ختم ہو گئی، تم ایک نعت بھی سناتے ہو۔ اسی بات پر اس شخص کو باہر بلایا اور گولی مار دی، بندہ مار دیا، تو میری نیند میں خلل واقعہ کرتا ہے، وہ تو ابدی نیند سو گیا ہے، تو کیا آپ ساری عمر جاگتے رہیں گے؟ آپ کو بھی سونا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، قبر میں پہنچنا ہے۔ یہ غافلوں والی جو زندگی ہے نا یہ تباہ کر دیتی ہے، تباہ۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں پھر ان پر پکی مہریں لگ جاتی، پھر وہ جاگنا بھی چاہے تو آنکھ نہیں کھلتی، پھر اٹھنا بھی چاہیں تو بیداری نہیں ہوتی، اس لیے کہ سوتے کو جگانا آسان ہوتا ہے، جاگتے کو جگانا بڑا مشکل کام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، آپ نے کبھی آسانیاں دیکھی ہیں؟ گورنر کے گھر میں، وزیر اعلیٰ کے گھر میں، وزیروں کے گھروں میں کیا نظام ہے، کیا جناب دنیا ہی الگ ہے،
کبھی سیٹھوں نوابوں کے ہاں آپ دیکھیں کس طرح کا جناب ان کا رہن سہن ہے، بالکل دنیا ہی اور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق امیر المومنین ہے، پیاس لگی تو پانی مانگا، لوگوں نے شہد ملا کے پانی پیش کیا، پانی منہ کے قریب گیا تو جناب صدیق اکبر کے بغیر کسی اختیار کے چھم چھم آنسو بہے۔ اتنا روئے کہ لوگ کہتے ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا بات کیا ہے، پر ابو بکر کا رونا دیکھ کے ہمارا بھی رونا نکل گیا۔ پتہ نہیں تھا ہوا کیا ہے، کس وجہ سے رو رہے ہیں یہ نہیں پتا تھا، ان کو روتے دیکھا تو ہم بھی رو پڑے۔ دیر تک وہ آہیں لیتے رہے، سسکیاں بھرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، تڑپتے رہے، لوٹ پوٹ ہوتے رہے۔ عجیب کیفیت ہم نے دیکھی۔ بڑی دیر کے بعد وہ سنبھلے، عرض کی امیر المومنین ہمیں بھی بتلائیے، اتنے آنسو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کسی چیز کو فرما رہے تھے، ہٹ جا مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا۔ تو فرماتے ہیں میں نے بعد میں عرض کی حضور آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس دنیا آئی تھی، تو میں نے اسے کہا تو مجھ سے دور ہو جا، میرے قریب نہ، دور ہو جا۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے چلی گئی، پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے کہ حضور آپ نے تو مجھے اپنے سے دور کر دیا، پر آپ کے بعد والے مجھ سے بچ نہیں سکیں گے، وہ مجھے قبول کر لیں گے، وہ مجھے بڑی بڑی سیف الماریوں میں جگہ دیں گے، وہ تجوریوں میں بھر لیں گے، وہ مجھے رکھ لیں گے، پسند کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا تو ہٹ جا۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے میں پانی مانگتا ہوں، مجھے شہد دیتے ہو، مجھے دنیا دار نہ کر دینا، مجھے اس آسانی میں مبتلا نہ کر دینا، مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں میں نہ ہو جاؤں جن پر دنیا پھیلا دی گئی، پھر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ بھائی کتنے دکھ کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے پچھلے رمضان شریف کو قرآن مجید کھولا تھا، یعنی ایک مہینے میں بھی ایک قرآن شریف ہم ختم نہیں کر پاتے۔ کیا ہم روز فون نہیں سنتے؟ کیا ہمارے پاس جو SMS آتے ہیں ان کے جواب نہیں دیتے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے اپنی طبیعت کے مطابق نیند پوری نہیں کرتے؟ کیا ہفتے میں 1-2 دفعہ ہم باہر سے جا کے کھانا کھانے کا پلان نہیں کرتے؟ سارے کام ہم کر رہے ہیں، ٹائم نکل رہا ہے، دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خوش گپیاں جاری، تو کیا وجہ ہے قرآن پاک ہمارا مہینے میں 1 دفعہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ درود پاک کی مجالس ہم قائم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیتے؟ کیوں نہیں ہم اپنی روحانی زندگی کو آباد کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھتے؟ کیوں نہیں وظائف پابندی سے پڑھتے؟ کیوں فجر سے تھوڑا پہلے ہماری آنکھ نہیں کھلتی؟ غافلوں والی زندگی نہ گزارے، ورنہ یاد رکھیں ہماری آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت آنکھ کھولیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اب وقت ہے، اب وقت ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، اپنے دل سے روز کلام کریں۔ جس طرح اپنے پیسوں کا روز حساب کرتے ہیں تو اپنے دینی معاملات کا بھی حساب کریں کہ کہاں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے بلا وجہ چھوڑ دیں۔ غافلوں والا وقت نہ گزاریں۔ ایک لمحہ جو زندگی میں غفلت میں گزرتا ہے نا، غفلت میں بڑا خوفناک ہو جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا لمحے غافل ہوتے ہیں پر صدیوں کو سزا بھگتنی پڑتی۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ کئی دفعہ ایک لمحے کے لیے بندہ غافل ہوتا ہے، اور حضرت شیخ باہو نے تو کہا تھا کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ سانو تے مرشد ہو پڑھایا، ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہ بتایا کہ غافل نہ ہونا، جو غافل ہوتے ہیں وہ ایک دن کافر ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا لگائیں، تھوڑی سی ہمت کریں۔ یہ اسلام تو ہمیں تازہ ہی بڑا کرتا ہے، کہتا ہے تیری آنکھ کھلی ہے نا تو ذرا وضو تو کر اٹھ کے، کیوں؟ تاکہ تیری غفلت ختم ہو۔ فجر کی نماز پڑھی تھی، ناشتہ کیا تھا، کام کار پہ گئے تھے، بس لگا تھا کام سے دل لگنے تو زور کی اذان ہو گئی، کہا تو واپس آ جا، غافل نہ ہو جانا، آ جا تھوڑی نماز پڑھ جا۔ تو پھر یہ آیا تھا، نماز اس نے پڑھی تھی، اب یہ واپس گیا تھا تو شام ہونے لگی تھی۔ شام ہوتے ذرا بندے کا وجود تھکنے لگتا ہے، تو طبیعت اس کی تھکنے لگی تو اسے کہا نہیں کہیں تجھے تیرا وجود ذہن غافل نہ کر دے، آ جا عصر بھی پڑھ جا کے۔ تو یہ واپس گیا تھا کہ وہ پھر غلبہ ہونے لگا تھا اس پر، تو اسے کہا کہ نہیں، دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، اس کے بیچ بھی نماز پڑھ تاکہ دن رات تیری عبادت کے گواہ ہو جائیں۔
आ जा। फिर ये सोने लगा तो इसे कहा ऐसे ही ना सो जाना, तू इशा पढ़ के सो, क्या मिलेगा? तो मदीने वाले महबूब फरमाते हैं इशा जमात के साथ पढ़, फजर उठ के जमात के साथ पढ़ना, रब सारी रात इबादत करने का सवाब अता कर दे, सारी रात इबादत का सवाब दे दे। तो हमने ये करना है कि हमने ना अपने आप को ताज़ा रखना है, हमने अपने आप को ताज़ा। हमारे ना बुज़ुर्ग इस तरह करते थे कि ये एज ए स्पेशल जाते थे। ये जो हम इनेकाद करते हैं ना इज्तिमात का, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें तरीक़ा दिया है कि नसीहत लो। ये जो नसीहत होती है ये नफ़ा देती है। आपके कानों से बात टकराती है तो दिल में एक दफ़ा जाती ज़रूर है, ये मिजाज होता है। हमारे बुज़ुर्ग ना चल के जाते थे, चल के जाते थे और जा कहते थे कोई नसीहत एक हो जाए, चल के जाया करते थे तो नसीहत हो जाती थी। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हारून रशीद बादशाह आया, कई जगहों से होके मेरे पास आया, तो मेरे साथ हाथ में लाया, सलाम ली तो अभी हाथ पकड़े हुए थे, तो कहने लगा हुजूर को नसीहत कर दें। तो मैंने कहा नसीहत क्या करनी है, तेरे हाथ बड़े नरम व नाजुक हैं, देखना कहीं जहन्नुम में जल ना जाए। कहते हैं वो नसीहत मैंने की थी, लेकिन जब वो मेरी नसीहत सुन के रोया ना तो उसके रोने से मैंने भी रोना शुरू कर दिया। तो मैंने उसे कहा नसीहत मैंने तुझे की थी, लेकिन देख उसने मेरे दिल पे कितना असर किया है। नसीहत हमेशा ये भी गफलत से जगाएगी। कोशिश करें कोई बात सीखें, किसी से कुछ सुने, कोई खैर का जुमला लें, ताकि दिल जो है ना वो मुर्दा। हज़रत सीरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह दरख्त के नीचे बैठे थे, तो दरख्त से कहने लगे कई दिन हो गए हैं कोई नसीहत नहीं किसी ने की, तो चल तू ही कर दे कोई, मेरा दिल सख्त हो गया है। तो अल्लाह ने दरख्त को ज़ुबान दी, वो बोलने लगा, कहने लगा मेरी तरह के बन जाएं, खुद धूप में जलता हूँ, लोगों को छाँव देता हूँ, लोग रोड़े मारते हैं और मैं उन्हें फल देता हूँ। तो हज़रत फरमाने लगे तेरी बात ने मेरे ऊपर बड़ा असर किया, एक सवाल ना पूछ लूँ? कहने लगा पूछ लें। तो फरमाने लगे तो इतना ही अच्छा है तो तेरा अंजाम क्यों नहीं अच्छा? जब तो खुश्क हो जाता है तुझे जला ही दिया जाता है। असल तो ये ना कि अंजाम बंदे का ठीक हो, आखिरत उसका अंजाम ठीक हो, तुझे जला दिया जाता है। तो कहते हैं दरख्त कहने लगा हुजूर आपने तो मुझे कहा था नसीहत करने का, अब आपने मुझे शुरू कर दी है और मेरी नब्ज़ पे आपने हाथ रख लिया है, बड़ा अच्छा किया मुझे आप नसीहत कर रहे हैं। कहने लगा हुजूर मेरे अंदर बड़ी खूबियाँ हैं पर एक खामी है जिस वजह से मेरा अंजाम ठीक नहीं होता, मेरे पास इस्तकामत कोई नहीं, जिधर की हवा होती है मैं भी उधर का ही हो जाता हूँ। अगर कहीं इस्तकामत होती तो फिर मेरा ये अंजाम न होता। इस्तकामत इख्तियार करें ज़िंदगी के अंदर। इस्तकामत जो है वो इंसान का अंजाम ठीक करती है। अल्लाह के